السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. آخری قسط. ارباب احمد نے تصور خان کی بات توجہ سے سنی اور موبائل آف کر دیا تو احمد فراز نے پوچھا، کیا کہہ رہا تھا انکل؟ وہ انڈیا جا رہا ہے طیبہ کو ڈھونڈنے کے لیے. ان کی بات سن کر شمسہ بیگم بھی حیران رہ گئیں. انڈیا؟ احمد فراز حیرانگی سے بولا تو ارباب احمد آپ بھرتے ہوئے کہنے لگا، انڈیا میں انسانوں کی سب سے بڑی منڈی لگتی ہے. ان کا دکھ ان کی آنکھوں میں چھلکنے لگا تو وہ آنسو پیتے ہوئے بولے، وہاں کے دلال نے بتایا ہے کہ ایسے حلیے اور صورت والی لڑکی کو دیکھا گیا ہے. یہ میری زبان کے بول ہیں جو میرے آگے آئے ہیں. شمسہ بیگم کی سسکیاں ابھرنے لگی تو وہ بولی، میں نے مراد خان کو غصے میں کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کو دنیا کی سب سے بڑی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے اس کی بولی لگواؤں گی. شمسہ بیگم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں آنسوؤں کی رم جم میں یہ بات بتائی تو احمد فراز ان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا، لیکن دولت بی بی بول پڑی، سارے دن میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں ہر چندری بات پوری ہو جاتی ہے. دولت بی بی کی بات سن کر وہ لوگ اور بھی پریشان ہو گئے تھے. خدا تعالیٰ سے اپنے ہر بول اور غلطی کی دل سے معافی مانگو، اللہ کرے میری بچی صحیح سلامت ہو. ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں. ملازم نے آ کر بتایا کہ کچھ مہمان ان سے ملنا چاہتے ہیں اور ارباب احمد نے ان سے کہا کہ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور ہم ابھی آتے ہیں. ملازم کے جانے کے بعد ارباب احمد بولے، اماں آپ جائیں اور دیکھیں کون ہے. وہ دولت بی بی سے مخاطب ہوئے، اگر کوئی رشتہ دار ہو تو اسے ٹرکھا دیں، میں کسی کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ اس وقت جس کمرے میں بیٹھے تھے وہ ڈرائنگ روم سے ملحقہ تھا. اس سے پہلے کہ دولت بی بی کمرے سے باہر جاتی تو اندر داخل ہونے والے مراد خان کو دیکھ کر وہ سب ہکے بکے رہ گئے. وہ بلا دستک دیے ان کے گھر آیا تھا اور اس کمرے تک پہنچا تھا. تم؟ ارباب احمد اس کو دیکھ کر حیران سے بولا، تم یہاں؟ کیسے جرت کی تم نے یہاں تک آنے کی؟ لیکن وہ اور شمسہ سمیت سب حیران رہ گئے. جب مراد خان کچھ نہ بولا تو آنکھیں بولنے لگی. رم جم برسات نے پہم بارش کی شکل اختیار کی تو روشنی اور سہیب احمد بھی مراد خان کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. شمسہ بیگم کی حیرانی اور بھی بڑھ گئی جب انہوں نے وہیل چیئر پر زبیدہ آپا کو بھی اندر آتے دیکھا. میں یار مار ہوں ارباب احمد، مراد خان نے کہنا شروع کیا تو ان کی آواز پھٹنے لگی. حلق میں ایک گولا سا آ کر رک کر پھنس گیا تھا. میں وہ مجرم ہوں جسے معافی کا لفظ ادا کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. وہ آگے بڑھ کر دو زانو ہو کر ارباب احمد اور شمسہ کے قدموں میں گر گیا تو ارباب اور شمسہ بیگم تڑپ کر اٹھے اور ارباب احمد بولا، مراد خان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارباب احمد، مراد خان ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، میں نے دوستی کو دغا دیا، میں نے محبت کو جھوٹا سمجھا، میں نے طاقت اور دولت کے بل بوتے پر تمہیں اپنا دشمن سمجھ لیا اور گھر سے نکال دیا. مراد خان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے دولت بی بی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور بولے، ماں جی آپ ارباب احمد سے کہیے کہ مجھے معاف کر دے. وہ زار و زار رونے لگے تھے. دولت بی بی جہاں دیدہ عورت تھی وہ جان گئی کہ مراد خان کوئی بہت بڑی چوٹ کھا کر واپس لوٹا ہے. اس کی آنکھوں میں سچائی اور ندامت کے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے مراد خان کو اپنے قدموں سے اٹھایا تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا کہنے لگا، ماں جی اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو یقیناً میری حرکتوں پر مجھے جوتیاں مارتی. میں نے بہت ہی غلط کام کیے ہیں. میں نے وفا کی دیوی شمسہ پر جتنے بھی ظلم کیے ہیں وہ سب تقدیر باری باری مجھے لوٹا رہی ہے، لیکن ماں جی میں تقدیر کے وہ تاوان ادا نہیں کر سکتا جو وہ مجھ سے لینا چاہتی ہے. مراد خان کی آنکھوں نے سب کو رلا دیا تھا. دولت بی بی نرم دل خاتون تھی. ان کے رونے کو دیکھ کر اور آہو بکا سن کر ریبا اور ادیم بھی آ گئے تھے. ریبا سہیب احمد کو دیکھ کر حیران تھی جبکہ شمسہ بیگم اور ارباب احمد پریشان تھے. ارباب احمد، دولت بی بی ارباب احمد سے مخاطب ہوئی تو وہ نظریں جھکائے ماں کے حکم کی تولیہمتن گوش ہوتے ہوئے بولا، جی. ان کی مختصر جی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگر کوئی گھر میں چل کر معافی مانگنے آتا ہے تو وہ اپنا آپ گنوا کر آتا ہے. ارباب احمد ان کی بات سمجھتے ہوئے بولے، لیکن ماں جی میری طیبہ. ان کی بھرائی ہوئی آواز نے شمسہ کو اور رلا دیا تھا. مجھے اپنے ان بچوں کی قسم ہے ارباب احمد. مراد خان نے فوراً روشنی اور سہیب احمد کو سروں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں طیبہ کے اغوا میں کسی طرح بھی شریک نہیں ہوں. خدا کی قسم میرے بس میں ہو یا مجھے علم ہو تو اپنی کل جائیداد کا تاوان ادا کر کے بھی طیبہ کو لے آؤں. ارباب احمد میرا یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں. ارباب احمد نے شمسہ بیگم کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں. وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ روشنی آگے آتی ہوئی بولی،
انکل آنٹی اگر آپ کو بابا جان پر اعتبار نہیں ہے تو پھر آپ مجھے گروی رکھ لیں، طیبہ آپی کے گھر پہنچنے تک میں آپ کی غلامی کروں گی۔ کی بات نے ان سب کو رلا دیا تھا۔ شمسا نے حیرت انگیز طور پر روشنی کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا تھا۔ آنسوں کی جھڑی میں دلوں کو کشادہ کر لیا گیا تھا۔ مراد خان کو اور باب احمد نے سینے سے لگایا تو دونوں دوست ہی دل کھول کر روئے تھے۔ مراد خان ہاتھ جوڑتے ہوئے شمسا کی جانب بڑھے اور بولے، شمسا تم واقعی عظیم ہو اور میں ہی تمہاری قدر نہیں کر سکا، لیکن تمہاری سچی محبت کی جیت میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آج انہی ہاتھوں کو جوڑ کر تم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ مراد خان نے شمسا کی جانب اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ مجھے طیبہ کا صدقہ ہی ہے، معاف کر دو، شمسا تڑپ کر بولی۔ مزید شرمندہ نہ کریں، میں نے اپنی بیٹی کے صدقے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کیا۔ ان کا اشارہ زبیدہ بیبی کی طرف بھی تھا۔ انکل ہم مل کر طیبہ آپی کو ڈھونڈیں گے، سہیب احمد نے کہا تو احمد فراز نے اس کو گلے لگا لیا۔ ریبا کی آنکھیں بھی خوشی سے جلنے لگی تھیں۔ زبیدہ بی بی نے دولت بی بی سے معافی مانگی تو انہوں نے کھلے دل سے کہا کہ آپ تو میری بہن ہو اور بہنیں ایسا نہیں کیا کرتی۔ اداسی اور غم کے قہر نے آہستہ آہستہ چھٹنا شروع کر دیا تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہوئے تو اور باب احمد نے ملازم کو کھانا لگانے کا کہا تو مراد خان نے صبا بیگم کی المناک موت کا تذکرہ چھیڑ دیا، لیکن وہ فواز احمد والی تمام باتیں حذف کر گئے تھے۔ شمسا بیگم اور باب احمد کے ساتھ ساتھ سب نے ہی صبا بیگم کی موت پر افسوس کا اظہار کیا تو مراد خان نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ یہ تقدیر کی طرف سے ایسا تھپڑ تھا جس نے مراد خان کے منہ کو ایک ہی جھٹکے میں اتنا سرخ کر دیا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر پرانے دوست کی دوستی میں پناہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ریبا اور روشنی کو تو تھوڑے ہی وقت میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ارباب احمد ادیم کو بتانے لگے کہ ہم کسی طرح بچپن سے ہی ایک اسکول میں پڑھتے پڑھتے کالج اور پھر یونیورسٹی تک گئے تھے۔ مراد خان نالائق اسٹوڈنٹ تھا، اسی لیے ڈاکٹر نہ بن سکا۔ ہلکے سے کہہ کی بدولت گھر میں وقتی طور پر خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ اب طیبہ کو ڈھونڈنے کے لیے سہیب احمد اور احمد فراز کو اپنی پیشہ ورانہ صحافتی ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہونا تھا، اور وہ مراد خان اور باپ کے بازو بن کر یہ کام کرنے کے لیے پرجوش اور پرامید تھے۔ پری نے حیرانگی سے طیبہ کی طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے میں تمہیں موبائل فون دوں گی، تم اپنے گھر والوں کو اپنی یہاں موجودگی اطلاع کرو گی۔ طیبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تو پری کے چہرے پر پھیلنے والی روشنی طیبہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ پری باہر نکل گئی تو طیبہ سوچنے لگی کہ وہ سب سے پہلے ادیم کو کال کرے گی، وہ اسے بتائے گی وہ کہاں ہے، اور پھر اس کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ طیبہ کو قصوروار سمجھتے ہیں یا بے گناہ سمجھتے ہوئے اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ فون والی بات انیل شرما سے نہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے پورے 1 کروڑ روپیہ دے کر اس کو خریدا تھا، اور وہ بھلا کیسے چاہے گا کہ طیبہ یہاں سے واپس اپنے وطن یا اپنے گھر چلی جائے۔ اس لیے اس نے پری کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو پری فوراً مان گئی کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ طیبہ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر سے چلی جائے اور انیل شرما اسی کا ہو کر رہ جائے۔ طیبہ نے جس طرح انیل شرما کو اس کے عشق میں فنا دیکھا تھا، اسے خود پر شرمندگی ہونے لگی تھی، اور انیل کی ان حرکات پر غصہ بھی آنے لگا تھا کہ وہ انسان ہو کر انسان کی پوجا کرتا ہے۔ وہ انیل کو سدھار سکتی تھی، لیکن اس کو اپنے گھر جانے کی جلدی اور لگن تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے بڑے بولوں اور گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ اسے یہ سکون تھا کہ وہ آج تک جتنی بھی گندگی میں رہی تھی، اس کے اجلے دامن پر کوئی بھی ایسا داغ نہ تھا جو اس کے آنسوؤں سے دھل نہ سکتا ہو۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت اور رحمان و رحیم ہونے کے واسطے اور اس کے پیارے محبوب کے وسیلے دے دے کر اپنی معافی کی عرضی بارگاہ الہی میں پیش کر دی تھی۔ اب اس کا ذہن کافی حد تک پرسکون اور ضمیر مطمئن تھا۔ اسے قوی امید تھی کہ بہت جلد ہی وہ اپنے گھر والوں تک یا اس کے گھر والے اس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ عقیدہ اور اعتماد ہی مسلمانوں کی عبادت کی پہلی شرط ہے۔ انیل شرما اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پھل فروٹ کے لفافے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے گیت کو دیکھا تو عقیدت سے پھل فروٹ والے شاپر ایک جگہ پر رکھتا ہوا بولا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ہے ایک تکلیف۔ طیبہ کی سچ بیانی پر وہ تڑپ اٹھا اور بولا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کمرے میں اس کا داخلہ بند کر دوں گا۔ مجھے تم نے تکلیف دی ہے انیل۔ طیبہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کرب زدہ انداز میں طیبہ کی طرف دیکھ کر نگاہیں جھکاتا ہوا بولا، میں نے؟ ہاں، تم نے مجھے بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ طیبہ اسے سدھارنے کی ڈگر پر لا رہی تھی۔ اگر میں نے تمہیں تکلیف دی ہے تو پھر مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ فوراً دروازے کی جانب لبکا تو طیبہ کو جیسے ہوش آ گیا، وہ یکدم بولی، رک جاؤ، تمہیں میری قسم۔ انیل شرما کے قدم تو جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، لیکن طیبہ کی حاضر دماغی کام کر گئی تھی کیونکہ وہ چند ہی دنوں میں جان گئی تھی کہ انیل اس کے معاملے میں کتنا بڑا جذباتی ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کہاں جا رہے تھے تم؟ طیبہ اس کے پاس پہنچی تو اس کی نگاہیں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس انداز میں بولا، خود کو ختم کرنے۔ کیوں؟
तैयबा हैरत से बोली, इतना बड़ा कदम उठाने का इसने क्यों सोच लिया था? मैंने बरसों जिसे दिल के मंदिर में भगवान बनाकर पूजा हो और वही भगवान मेरी वजह से किसी भी तकलीफ में मुब्तला हो तो फिर मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जैसे इस बार नजरें उठाकर तैयबा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प उठा। आप रो क्यों रही हैं? उसने जुर्रत और हिम्मत करके अपनी उंगली की पोर से तैयबा की आंखों से आंसू पूछते हुए कहा, बस यही तकलीफ है मुझे कि तुम जितना मुझे चाहते हो, अगर अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर उसे चाहते हो तो आज तुम अनिल शर्मा ना होते, एक वली होते। अल्लाह की मोहब्बत? वह हैरत से बोला तो लोहा गर्म होते हुए देखकर तैयबा ने एक बार फिर चोट लगाई। हाँ, अल्लाह ताला की मोहब्बत। मुझे यकीन है तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसा आशिक छुपा बैठा है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है लेकिन चोर है, अल्लाह से डरता भी है, बाहर निकलकर सामने भी नहीं आता। वो खौफजदा नजरों से तैयबा की तरफ देखता हुआ बोला, लेकिन मैं अल्लाह से मोहब्बत क्यों करूंगा? क्योंकि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। एक और जोरदार चोट गर्म लोहे पर पड़ी तो वो अपनी हैबत बदलने लगा। अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करता है? वो और सहम गया। हाँ, अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तैयबा इसको डगर पर लाने में कामयाब हो रही थी। लेकिन इसका क्या सबूत है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है? इसकी दलील वजनी थी। वो तो मुझे कभी भी नजर नहीं आया, मैंने तो इसे कभी भी नहीं देखा। वो कौन है, कहाँ रहता है? अनिल शर्मा के चेहरे से खौफ और लहजे से एतमाद छलकता देखकर तैयबा बोली, जो नजर नहीं आता वही तो अल्लाह है, इबादत के लायक, वाहद तन्हा, ला शरीक, अर्जो समा का मालिक। वो तुम्हें हर वक्त देखता है। उसकी मोहब्बत का सबूत ये है कि वो तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा करीब है, तुम्हारे दिल में इसका बसेरा है। वो हलक को थूक से तर करता हुआ बोला, मैं कैसे मान जाऊं कि वो मुझे देख रहा है? तैयबा को वाज़ेह महसूस हुआ कि अनिल शर्मा का पर खौफ खुदा तारी हो रहा है। उसकी मोहब्बत का कोई सबूत भी दे दो, मैं मान जाऊंगा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो उसे हाथ से पकड़ती हुई कुर्सी पर बिठाकर बोली, तुमने एक लड़की को जिंदगी भर देखा भी नहीं और ना कभी इसकी तस्वीर देखी और ना ही कभी इस लड़की ने तुम्हें देखा, फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत देखो कि उसने तुम्हारे खलूस और जज्बे को देखते हुए इन मुजस्मों को जिंदगी में बदल कर मुझे तुम्हारे सामने ला खड़ा कर दिया। तैयबा की दलील पर इसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ कुछ मुतमईन नजर आ रहा था। अपने दिल का चोर बाहर निकालता हुआ बोला, पत्थर तो दूसरे लोग भी तराशते हैं, वो भी पत्थरों की पूजा करते हैं, क्या अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है? तैयबा पढ़ी लिखी और बाशऊर थी और साथ मुसलमान होने के नाते इसे इस्लामी तौर पर काफ़ी मालूमात भी थी, और फिर दौलत बीवी जैसी मजहबी औरत ने इसकी तरबियत की थी और शमसा जैसी साबर और शाकर औरत ने इसकी परवरिश की थी। कुरान करीम ने इसके इल्म में इजाफा किया था और इसके सजदों ने इसे अल्लाह ताला के इश्क के करीब किया था। वो जिन पत्थरों को तराशते हैं इन्हीं की इबादत करते हैं, लेकिन इन पर अल्लाह मेहरबान क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि वो कई पत्थरों को अपना माबूद समझते हैं। वो पत्थरों को पूजने में भी वहदानियत के कायल नहीं है। लेकिन तुमने जिससे एक मुजस्मे को तराशा है उसी को चाहा है। बस अल्लाह ताला को तुम्हारी ये चाहत पसंद आ गई है और वो तुमसे मोहब्बत करता है। और अगर मैं भी अल्लाह से मोहब्बत करूं तो कैसे करूं? वो तो मुझे नजर ही नहीं आता। वो भोलपन से भी बहुत ही गहरी बात कर गया था, या फिर वो तैयबा को आजमा रहा था। इसका फैसला भी ना हुआ था। अगर तुम गौर करो तो वो तुम्हें कायनात के हर जर्रे में महसूस होगा। दिन के बाद सियारात और सियारात की खौफनाक तारीकी के बाद सूरज को तलू करना और दिन का उजाला इस तरह फैलाना कि इंसान की इजाद भी इतनी रोशनी नहीं कर सकती जितनी सूरज करोड़ों मील दूर से करता है। फिर चांद का बढ़ना और घटना और फिर एक वक्त पर पूरा हो जाना, फिर घटते घटते इस तरह हो जाना कि यूं लगने लगता है जैसे खजूर की पुरानी शाख हो, और फिर तुम जमीन पर जो बीज बोते हो चंद माह बाद अपनी मर्जी का जो अनाज हासिल करते हो वो सब उसी का मरहून मिन्नत है। वो इतना ताकतवर है कि कुन कहे तो पूरी कायनात वजूद में आ जाती है। हम सब रोजे क़यामत उसी के हजूर दोबारा हाजिर होंगे। वो हम सब का हिसाब करेगा। तैयबा ने मुसलमान होने के नाते उसको बहुत सी मालूमात बहम पहुंचाने की कोशिश में इसकी आंखें खोल दी थी और इसका दिलो दिमाग रोशन हो चुका था। वह हैरत और इस्तिजाब में मुब्तला होकर तैयबा की तरफ देखे जा रहा था। उसके होंठ खुश्क हो गए थे और आंखें सुर्ख होने लगी थी। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे सिवा कोई मबूद बनाया तो इसकी मिसाल मकड़ी के इस घर की तरह की है जो कि निहायत ही कमजोर होता है। लोहा गर्म हो चुका था और तैयबा ने जोरदार ज़रब लगाकर इसकी मुकम्मल हियत बदलने की कोशिश की थी और वो कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि दूर से इसके कानों में अजान की आवाज़ पड़ने लगी थी। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं।
مؤذن کی اذان کا یہ ترجمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ ہی اس کو سنانے لگی تو اس کے بدن ہولے ہولے کانپنے لگا تھا اور اذان پوری ہونے پر اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی. اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو چکا تھا. وہ تھر تھر کانپنے لگا تو طیبہ کو تشویش ہوئی اور پھر وہ بے ہوش ہو کر کرسی سے گر گیا تو طیبہ کی چیخ نکل گئی. وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھول کر کھلے صحن میں پہنچ کر اس نے پری اور سمن کو آوازیں دے کر پکارنا شروع کر دیا تھا. کی آوازیں سن کر امید چوہان اور رادھا سب سے پہلے اپنے کمروں سے باہر نکلے اور امید چوہان طیبہ کو اس طرح پریشان دیکھ کر بھاگم باز پہنچے اور کہنے لگے کیا بات ہے تم کیوں چلا رہی ہو اور کافی پریشان بھی دکھائی دیتی ہو. 3-4 سوال اکٹھے ہی کیے گئے تو طیبہ نے ان کا ایک ہی جواب دینے کے لیے انیل کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور بولی انیل کو کچھ ہو گیا ہے. اتنا سننا تھا کہ رادھا اور امید چوہان بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچے تو انیل کارپٹ پر اوندے منہ گرا ہوا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. امید چوہان نے چیخ چکر ایمبولینس منگوانے کا کہا تو 15-20 منٹ بعد انیل ہسپتال کے بستر پر پڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر اس پر جھکے ہوئے تھے. ڈاکٹرز نے اس کا اس طرح ہوش میں آ جانا ایک معجزہ قرار دیتے ہوئے امید چوہان کو مبارکباد دی اور یہ بھی حیرت ظاہر کی کہ انیل کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن موت اس کے آس پاس منڈلا کر چلی گئی ہے. 1-1.5 گھنٹے بعد انیل کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا لیکن اس کے ہونٹوں کی ہنسی ختم ہو چکی تھی اور وہ خاموش ہو گیا تھا. گھر والے یہی سمجھے کہ وہ ہسپتال کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے لیکن طیبہ جان گئی تھی کہ لوہا اپنی ہیئت بدل کر کسی اور ہی نئے سانچے میں ڈھل چکا ہے. انیل کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور پری اس کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی. وہ اس کے لیے سوپ اور پھل وغیرہ کاٹ کر لائی تھی اور اس کو کھلانے کی کوشش کر رہی تھی. انیل نے تھوڑا بہت کھایا اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تو پری اور طیبہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تو پری نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کو کیا ہوا تھا. طیبہ نے مختصراً بتایا کہ کرسی پر بیٹھے گر گیا تھا. پری کو بھی یہ منطق سمجھ نہ آئی. وہ دکھ اور کرب سے انیل کی طرف دیکھ رہی تھی. پھر چونکتی ہوئی بولی میں نے فون کا بندوبست کر لیا ہے تم کو ابھی لا کر دیتی ہوں. وہ اٹھ کر باہر گئی تو طیبہ کو یوں لگا کہ انیل کے ہونٹ ہل رہے ہیں. وہ اس کے پاس پہنچی تو اس کے متحرک ہونٹ بنا آواز کے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے. طیبہ اس کے ہونٹوں کے پاس جھک گئی اور اپنے کان ہونٹوں سے لگا دیے. اگر کوئی اس کو اس طرح دیکھ لیتا تو یقیناً ایک غلط کردار کی لڑکی سمجھ کر اسے گھر سے نکال دیتا یا پھر اسی بازار کی زینت بننے پر مجبور کر دیا جاتا. اشہد اللہ الہ الا اللہ. انیل کے متحرک ہونٹوں سے ہلکی سی آواز ابھری تو وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی. اسے اپنی سماعتوں پر اعتبار نہ ہو رہا تھا. طیبہ نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا. اسے ڈر تھا کہ امید چوہان یا کوئی اور انیل کے منہ سے ایک کلمہ سن کر طیبہ کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرا دے. وہ چاہتی تھی کہ انیل خود اپنی زبان سے اقرار کرے لیکن اس وقت جب وہ ہوش میں ہو اور اسے پوری طرح علم ہو کہ یہ محض ایک کلمہ ہی نہیں بلکہ اس کا مفہوم سمجھنا ہی زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے. پری موبائل لے کر آ گئی تھی. اس نے طیبہ کو موبائل دیا اور بولی باہر صحن میں جا کر کال کر لو کیونکہ یہاں انیل بھی سو رہا ہے. اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا. طیبہ انیل کی طرف دیکھتی ہوئی موبائل لے کر کمرے سے باہر نکلی. بہت خوشی بھی تھی اور دل نہ انجانے خوف سے گھبرا بھی رہا تھا کہ نہ جانے گھر والے اس کو دوبارہ بھی کریں گے یا اسے سب سے پہلا فون سخت مایوسی عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے جو ایک دیوار کی تیز گھر کا لینڈ لائن نمبر ڈائل کافی دیر بعد بیل جاج کی آواز کو کیسے بھول سکتی تھی. اس کے بابل ارباب احمد کی آواز آنکھوں میں برس گیا. ہیلو. دوسری طرف سے پھر کہا گیا تو وہ آنکھوں کی بھیگی آواز میں بولی ابو. اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ارباب احمد کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا ہے کیونکہ اس کے بعد رابطہ منقطع. مجھے لگتا ہے موبائل کی روتی ہوئی کمرے میں وہ ایک میں بھی ہے. اسے یوں لگ رہا تھا کہ انیل کی ذہنی رو بہک گئی ہے. انیل تمہیں آرام کی ضرورت ہے پلیز تم لیٹ جاؤ. طیبہ کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پری کو یہ حوصلہ ہو گیا. طیبہ کی بات اس کے گھر والوں سے ہو گئی ہے. طیبہ تم ہی اسے سمجھاؤ میری تو یہ کوئی بات نہیں مانتا. میرے ساتھ آؤ. وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا ہوا اشارہ کرنے پر بیڈ پر بیٹھ گیا اور طیبہ کی طرف دیکھ کر بولا میری چاہت پیغمبروں جیسی ہے میرا عشق فرشتوں جیسا ہے. پری کو اس نے یہ شعر کئی بار سنایا تھا لیکن طیبہ کو اس شعر کا یہ فکرہ سمجھ نہ آیا تھا کیونکہ شعر پورا بھی نہ تھا اور بے موقع بھی تھا. انیل نے آنکھیں بند کر لی اور بولا پری پلیز مجھے سنائیں. پری سمجھتی کہ وہ طیبہ سے کوئی ذات کرنا ہے پر نام مان ہے. انیل اتنا بھلا کون کر سکتا ہے. وہ پری کے جانے کے بعد طیبہ سے بولا کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کو بھی مجبور کر دے کہ اللہ اس سے بھی عشق کرنے لگے. اس نے طیبہ کو لرزا کر رکھ دیا تھا. عشق مجبوریوں کا نام نہیں ہے. عشق تو بک جانے کا نام ہے. عشق تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہوتا ہے. عشق تو بہت مشکل راہوں پر چلنے کا نام ہے. عشق کی راہ پر چلنے والے بڑے بڑے شاخہ کروبوں میں مل گئے. عشق نے سید سر بازار نچوا دیے. عشق نے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگیں لگائی.
طیبہ اسے بتا رہی تھی اور ہر فکرہ ہر بات اس کے دل پر اس طرح لگ رہی تھی کہ گویا کوئی بڑی سے دستی لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے سے چاندنی کے تھال پر ایک زوردار ضرب لگاتا ہو تو آواز کم اور چوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہو۔ عشق نے کان چھدوا دیے، عشق نے ننگے پاؤں ریت پر چلنے کے لیے اف تک نہ کی، عشق نے کتوں کے پیر چومنے پر مجبور کر دیا، عشق نے گرم اور جلستے پتھروں پر لیٹنا منظور کیا، عشق نے بازو کٹوا دیے، عشق نے کائنات کے عظیم گھرانے سے امتحان لینا چاہا تو اس کائنات کے اعلیٰ ترین ہستی نے نیزے پر چڑھ کر اس طرح قرآن سنایا کہ خود عشق بھی عشق پر حیران رہ گیا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کائنات کیوں معرض وجود میں آئی ہے، یہ سب عشق کی کارستانی ہے، سحر عشق کی حشر سامانی ہے کہ کائنات کا خالق بھی عشق سے محفوظ نہ رہ سکا اور اپنے محبوب کے لیے اس کائنات کو بنا کر سب سے پہلے اور سب سے بڑے عاشق ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ طیبہ خاموش ہو گئی تو انیل شرما کی گھوگی بن گئی، وہ حیرت سے طیبہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور طیبہ اس کی بگڑتی ہوئی حالت پر پریشان ہونے لگی۔ ارباب احمد نے زبیدہ آپا کی التجاؤں اور دولت بی بی کے کہنے پر فواز احمد کو اپنے گھر بلا کر زبیدہ آپا سے ملوانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ زبیدہ آپا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ مراد خان، روشنی اور صہیب احمد بھی اس کردار سے ملنے کے لیے بے چین تھے جو ایک دن بھی اپنی ماں کا دودھ نہ پی سکا تھا، لیکن اس کی اہمیت اس پوری داستان میں مرکزی کردار کی تھی اور وہ اس داستان کا آغاز بھی تھا۔ فواز احمد کو بڑی مشکل سے ارباب احمد نے سمجھایا تھا اور بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ روشنی اور مراد خان کے گھر سے وہ جس طرح رسوا ہو کر نکلا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی بڑی ہوئی شیو اور میلے کپڑے دیکھ کر کوئی یہ بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی فواز احمد ہے جس کی تحریریں پڑھ پڑھ کر لڑکیاں اس پر دل ہار جاتی ہیں۔ روشنی کی جدائی اور رسوائی نے اس کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر بھی وہ ارباب احمد کا مشکور اور احسان مند تھا کہ ارباب احمد نے بچپن سے اس کی تعلیم کا بوجھ اٹھا کر اسے آج تک یہاں پہنچایا تھا کہ وہ الفاظ کا کھلاڑی بن کر مصنفین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ فواز احمد کو ارباب احمد کی ملازمہ نے پالا تھا اور اس عظیم عورت نے فواز احمد کی خاطر دوسری شادی بھی نہ کی تھی اور فواز احمد نے بھی ساری زندگی ان کی خدمت میں گزاری تھی۔ ان کی اطاعت اور تابعداری میں ہی گزارتے ہوئے وقت فواز احمد کو حساس اور باشعور بنا دیا تھا۔ فواز احمد جیسے ہی ارباب احمد کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سبھی لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مراد خان اور زبیدہ آپا نے ارباب احمد کی طرف کچھ اس انداز میں دیکھا کہ ارباب احمد نے ان کے ساتھ کوئی سنگین مذاق کیا ہے۔ یہی کیفیت فواز احمد کی بھی تھی۔ وہ سلام کر کے اپنی جگہ پر کھڑا ارباب احمد کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا جو مراد خان کی فیملی کے تاثرات اور رویے کو دیکھ کر خود بھی حیران تھے۔ روشنی اور صہیب احمد کے لیے یہ جھٹکا ہی کافی تھا کہ فواز احمد ان کی بوا زبیدہ کا بیٹا ہے۔ روشنی فواز احمد کی کمزور حالت دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ فواز احمد کی آنکھوں کے گرد رونے کی وجہ سے ہلکے پڑ گئے تھے۔ وہ آنسو بہانے لگی تو ارباب احمد آگے بڑھتے ہوئے فواز احمد کا ہاتھ پکڑ کر زبیدہ آپا کے پاس لائے اور بولے، زبیدہ یہ ہے تمہارا وہ بیٹا جسے تمہارے باپ نے میری گود میں ڈال دیا تھا۔ زبیدہ آپا کو اپنی معذوری پر بہت دکھ ہوا، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ فواز احمد یہ تمہاری ماں ہے، سگی ماں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ فواز احمد کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ دونوں ماں بیٹا کتنی دیر تک ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے تلے رہ چکے تھے، لیکن اجنبیوں کی طرح ان کے درمیان کوئی شناسانی نہ تھی اور زبیدہ آپا بھی اس کو پہچان نہ پائی تھی۔ صہیب احمد اور مراد خان کی حیرت کو دیکھتے ہوئے ارباب احمد نے بتانا شروع کر دیا تھا کہ وہ کس طرح فواز احمد کو لے کر اپنی ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئے تھے اور اس نے ہی اس کی تربیت کی تھی۔ میں شرمندہ ہوں فواز، صہیب احمد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو فواز احمد اعلیٰ ظرفی سے بولا، پہلے شرمندہ تھے کہ اب ہو رہے ہو؟ صہیب احمد نے ایک ہلکا سا گھونسا اس کے سینے پر مارا اور بولا، مجھے معاف کر دو یار، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے دوست اور خلاص فیلو ہی نہیں میرے فرسٹ کزن بھی ہو۔ فواز احمد نے روتی آنکھوں مراد خان کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگے تو فواز احمد تڑپ کر بولا، ماموں جی مجھے اور ذلیل نہ کریں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگے تو روشنی کی آنکھیں برسنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا یار، میں تمہاری آنکھوں میں سچائی نہ پڑھ سکا، مراد خان نے کہا تو فواز احمد مسکرانے لگا۔ مراد خان نے روشنی کا ہاتھ پکڑا اور فواز احمد کو تھماتے ہوئے بولا، یہ تمہاری امانت میرے پاس تھی، اس میں خیانت ہوتے ہوتے رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر معاف فرمائے۔ فواز احمد کو روشنی اور روشنی کو فواز احمد کا اس طرح مل جانا یہ معجزہ ہی تھا اور یہ معجزہ قرآن کریم کی بدولت ہی ہوا تھا۔ ارباب بتاؤ کس کا فون تھا، کیا ہوا ہے، مجھے مزید پریشان نہ کریں ارباب، پلیز بتائیں نا۔ ارباب بولتے کیوں نہیں بیٹا، کس کا فون تھا؟ دولت بی بی بھی بے چینی سے بولی تو ارباب احمد سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، طیبہ تھی، میری بیٹی طیبہ۔ گھر میں موجود تمام افراد پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ بجلی اس گھر کو خاکستر کرنے کی بجائے امید کی روشنی بن کر گری تھی۔
ادیم اور احمد فراز نے جلدی سے سم نکال کر دوسرے موبائل میں ڈالی اور واپسی اسی نمبر پر کال کر دی. چونکہ احمد فراز صحافی تھا اور موبائل اور انٹرنیشنل نمبر رکھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا. پھر ٹونز ہونے کے بعد کسی پری نامی لڑکی نے کال ریسیو کی. میں پری بول رہی ہوں. مترنم آواز سن کر احمد فراز بولا, دیکھیں میڈم, ابھی ہمیں اس نمبر سے ایک کال آئی تھی. اس کا نام طیبہ ہے. پلیز کیا آپ ان سے میری بات کروا سکتی ہیں؟ جی وہ ہمارے گھر میں ہیں. آپ کون؟ میں ان کا کزن احمد فراز بات کر رہا ہوں. آپ لوگ کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کا نمبر بتا رہا ہے کہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں. جی ہم انڈیا میں رہتے ہیں. پلیز ہمیں اپنا مکمل ایڈریس لکھوائیں, ہم طیبہ کو لینے آ جائیں گے. پلیز میڈم. طیبہ کیسی ہے؟ آپ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ احمد فراز نے کئی سوال کر دیے تو پری بولی, آپ کی کزن بالکل ٹھیک ہے, وہ ہم تک کیسے پہنچی؟ لمبی داستان ہے. خیر آپ لوگ کب آ رہے ہیں اس کو لینے کے لیے؟ ہم لوگ پہلی فلائٹ سے ہی آ رہے ہیں. آپ پلیز طیبہ کو انفارم کر دیں. پلیز ہم لوگ آ رہے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ وہ طیبہ کی آواز تھی؟ ارباب احمد روتے ہوئے بولے, تمہیں یاد ہے شمسہ بیگم, اس نے اس گھر میں آ کر بولنا سیکھا تھا. میں نے اس کی کلکلاریاں اپنی سماعتوں میں محفوظ کر رکھی ہیں. میں اس کی آواز نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ ارباب احمد کی اس بات پر مراد خان کا سر شرم و ندامت سے جھک گیا تھا. ارباب احمد اس کو آج ایک بار پھر عظمت کی بلندیوں پر نظر آ رہا تھا. وہ بہت نیچے کھڑا خود کو حقیر محسوس کر رہا تھا. احمد فراز نے ارباب احمد اور اپنی سیٹیں پہلی پرواز میں بک کروا دی تھی. ان کے لیے ویزا پرابلم نہ تھی کیونکہ انٹرنیشنل صحافی اور انٹرنیشنل ڈاکٹر ہونے کی بنا پر وہ آسانی سے دنیا میں کہیں بھی آ جا سکتے تھے. شمسہ اور ارباب احمد کو مراد خان اور زبیدہ آپا نے مبارکباد دی کہ ان کی طیبہ کا بھی پتہ چل گیا ہے. یہ وہ نیکی ہے جو تم نے میرے ساتھ کی ہے ارباب احمد. اللہ نے تمہیں کیسا خوب انعام دیا ہے. زبیدہ آپا نے فواز احمد کی نسبت ارباب سے بات کہی تو وہ مسکراتے ہوئے بولے, اللہ تعالیٰ تو کسی کا قرض نہیں رکھتا, وہ بڑا بے نیاز ہے. اب کچھ دیر اور صبر کر لو شمسہ, طیبہ انشاءاللہ گھر پہنچ جائے گی اور بحفاظت اور باعزت طریقے سے اپنے گھر آئے گی. ان کی بات پر سبھی سر ہلا کر رہ گئے. پری نے طیبہ کو بتا دیا تھا کہ اس کی احمد فراز سے بات ہوئی ہے, جو کہ تو خود کو تمہارا کزن بتا رہا ہے. طیبہ کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ احمد فراز اس کو خود لینے کے لیے آ رہا ہے. وہ بے یقینی کی کیفیت میں پری کی طرف دیکھتی رہی تو پری نے اسے یقین دلایا کہ احمد فراز نامی کسی لڑکے نے اس سے کافی تفصیلی بات کی ہے اور مکمل ایڈریس بھی لیا ہے. طیبہ کے چہرے پر رونق چھا گئی تھی. پری کافی مطمئن تھی اور طیبہ جان گئی تھی کہ وہ انیل سے محبت کرتی ہے, لیکن ایک یہ بھی بہت بڑی سچائی تھی کہ انیل طیبہ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا تھا, بلکہ عشق کرتا تھا, اور عشق کی انتہائی حدوں کو چھوتا ہوا وہ اس کی پوجا کرنے لگ گیا تھا. لیکن اب اس نے عشق کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا, اس کو سن کر وہ بہت خوفزدہ رہنے لگا تھا. اس کا بدن اس وقت تھر تھر کانپنے لگتا جب وہ اذان کی آواز سنتا تھا. طیبہ اس کی اس کیفیت کو کوئی بھی نام نہ دے سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا. عمیر چوہان تو اس سے نظریں ملانے کی جرات نہ کرتا تھا. اس نے ایک انوکھا فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں کو فون کالز کے ذریعے اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی اور شام کا وقت دے دیا. پھر اس نے انڈیا کے تمام میڈیا کو بھی اطلاع دی کہ وہ ایک اہم اعلان کرنے والا ہے. گھر میں مہمانوں کے لیے ٹینٹ لگنے شروع ہو گئے. وسیع تر لان میں کرسیاں بچھا دی گئیں. عمیر چوہان اس سے کئی بار پوچھ چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے, لیکن اس نے ہر بار ہی ہنس کر دھیرے سے ٹال دیا اور یہی کہتا رہا کہ آپ کو کوئی رنج نہیں ہوگا. شام ہوتے ہی میڈیا کے لوگ اور اس کے دوستوں نے اس کے گھر میں یلغار کر دی. تمام مہمانوں کی مشروبات سے توازو کی گئی. سبھی حیرانی سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے, لیکن کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اتنا مجمع جمع کرنے کا انیل کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. پری, سمن اور رادھا اس کی حرکات سے واقف تھی, لیکن آج تو اس نے کمال ہی کر دیا تھا. وہ کمرے میں تھا اور اس کے پاس صرف طیبہ تھی. یہ کیا کر رہے ہو انیل؟ گیت نہیں مس طیبہ. اس کے منہ سے پہلی بار طیبہ نے اپنا نام سنا تو مزید حیران رہ گیا. میں نے تمام تر بتوں کو پوجا, اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مجسمے کو سجدے کرتا رہا اور دعوے کرتا رہا کہ میں اس پتھر کی مورتی سے عشق کرتا ہوں. وہ کہنے لگا اور چلتا ہوا گیت کے مجسموں کے پاس چلا گیا اور پھر بولا, میرا دعویٰ کتنا سچا تھا یہ صرف میں ہی جانتا تھا. اوپر والے نے تمہاری خواہش کو تاوان میں بدلنے کے لیے تمہیں یہاں تک بھیجا اور تم میرے سامنے آ گئی. میں سمجھا کہ یہ میرا عشق سچا تھا اور بھگوان نے تمہیں مجھ سے ملوانے دیا ہے, لیکن میں غلط تھا. طیبہ وہ افسوس کرتا ہوا بولا, تم یہاں سے میرے لیے نہیں بلکہ اپنی اس خواہش کا تاوان ادا کرنے کے لیے آئی تھی, بلکہ یہاں لائی گئی تھی جو تم نے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے کی تھی, اور کہا تھا کہ تم ہر آزمائش, ہر امتحان میں, ہر تاوان کے لیے تیار ہو, بس ایک بار وہ پاک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا گھر دکھا دے. تم اس طیبہ, تمہارا عشق تو سچا ہوا نا؟ وہ معرفت کی باتیں کر رہا تھا اور طیبہ گنگ بنی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی. وہ پھر بولنے لگا, اللہ تعالیٰ کو تمہارا عشق بنسبت میرے زیادہ عزیز ہے. اس نے تمہیں سرخرو کرنے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا, تم یقیناً اس پر ثابت قدم رہی ہو اور صبر و شکر کر کے اس کی رضا کو ہی مانا اور جانا ہے. وہ تمہیں مستقبل اس لیے ملوانے کے لیے یہاں تک لایا ہے کہ تم مجھے ان پتھروں کے عشق سے نجات دلا سکو.
میں اپنے اس عشق کے دعوے پر شرمندہ ہوں کہ آج تک پتھر کو سجدہ کر کے پاکیزہ عشق کا دعویٰ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ مجھے ان خطاؤں پر معاف فرمائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں جو کچھ کرنے یا کہنے جا رہا ہوں اس سے ہمارے خاندان میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، لیکن افسوس کہ اس طوفان کو دیکھنے کے لیے میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ طیبہ مجھے وضو کرنا سکھاؤ پلیز ابھی۔ وہ واش بیسن پر گیا تو طیبہ نے اسے وضو کرنا سکھایا، اور وضو کرنے کے بعد وہ بولا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر و ثانی نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں فرمایا اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے۔ گواہ رہنا طیبہ کہ میں نے اپنا دھرم آج چھوڑ دیا ہے، میں مروں گا تو عاشق ہی مروں گا، لیکن ایک عورت یا پتھر کے مجسمے کا عاشق بن کر نہیں مرنا چاہتا۔ میں تو اس اللہ کا عاشق بن کر مرنا چاہوں گا جو خود اس کائنات کا پہلا عاشق ہے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا تو طیبہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی تو میڈیا والے کیمرہ لے کر اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ وہ اسٹیج پر پہنچا تو اس کی آنکھوں سے برسات جاری ہو گئی۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں ہندوستان کا بہترین سنگ تراش ہوں، لیکن آج تک ایک ہی پتھر کو تراش کر ایک ہی صورت کے کئی مجسمے بنائے ہیں۔ میں ان پتھروں سے کھیلتا تھا اور وہ مجسموں کی صورت میں ڈھل کر میرے ارمانوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ میں چوہان، رادھا اور سمن ایک جگہ کھڑے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کھیل میں مجھے مجسموں سے عشق ہو گیا، اور میں برملا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی بھگوان کو سجدہ نہیں کیا، صرف اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے مجسمے کو بھگوان مانا اور اسی کو سجدے کیے۔ لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ مجھ پر عقدہ کھلا کہ سجدہ تو پتھر کے خداؤں کو واجب ہی نہیں ہے۔ آخری فکرے پر قیامت برپا ہوگی، ایک شور مچ گیا۔ میں چوہان کی شکل دیکھنے والے تھی۔ تم سب لوگ گواہ رہنا کہ میں نے آج تک جو بھی گناہ کیے ہیں، پتھر کے مجسمے کو پوجنے کا جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، جسے میں نے پاکیزہ عشق کا نام دے رکھا تھا، میں اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنا دھرم چھوڑ دیا اور میں مسلمان ہی بننا چاہتا ہوں۔ خدا رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے دفنایا جائے، مجھے دفنایا جائے۔ مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اذان ہونے لگی، وہ خاموشی سے احترام میں اذان سننے لگا۔ اسے پوری اذان سنی اور اذان کے آخری الفاظ سننے کے بعد دل پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کافی نہ کہہ سکو گے مجھے سجدہ عشق کو کرنے سے، میری چاہت پیغمبروں جیسی ہے، میرا عشق فرشتوں جیسا ہے۔ پھر اس کی روح کف سے انصری سے پرواز گئی۔ رادھا کی چیخوں نے سب کو ہی دہلا دیا، اور طیبہ کی تو آنکھیں اس طرح برس رہی تھی کہ جیسے اس کا کوئی بہت ہی خاص اس سے بچھڑ گیا ہو۔ وہ اتنا عظیم عاشق تھا کہ صرف چند ہی دنوں میں ایسا اللہ کے عشق میں فنا ہوا کہ خود کو فنا فی اللہ کر لیا۔ اس نے بہت سے راز طیبہ کو بھی نہ بتائے تھے۔ اس نے یہ بھی نہ بتایا تھا کہ اسے اپنی موت کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان دینے پر آمین کہا اور خوشی خوشی اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ طیبہ نے دیکھ لیا کہ ارباب احمد اور احمد فراز اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی ارباب احمد کے سینے سے لگ گئی تو ساون بھادو کی طرح برسنے والی آنکھیں دریاؤں اور جھیل کے پانیوں کو بھی مات دینے لگی تھی۔ اس نے احمد فراز کی آنکھوں میں پیار محبت کے ساتھ ساتھ جس اعتبار کو دیکھا تھا، وہی اعتبار طیبہ کی پاکیزگی اور عشق کا گواہ تھا۔ اس کی گواہی کو دنیا کی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ طیبہ کی سماعتوں میں انیل شرما کے الفاظ گونج رہے تھے، مانا کہ خاک نشیں ہوں مگر اتنا یقین ہے مجھے، ردائی عشق اوڑھ لوں تو میرا گھر بہشتوں جیسا ہے۔ کافر نہ کہہ سکو گے مجھے سجدہ صنم کو کرنے سے، میری چاہت پیغمبروں جیسی ہے، میرا عشق فرشتوں جیسا ہے۔ وہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر گریہ ازاری کر رہی تھی اور احمد فراز دور سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بیت اللہ کی ہیبت سے اس طرح لرزاں تھی کہ گویا خداوند کریم کے بالکل سامنے حاضر ہو گئی ہو۔ وہ قبلے کو بوسے دیتی ہوئی اپنی آنکھوں سے تشکر کے نذرانے پیش کر رہی تھی۔ اس گھر کو دیکھنے کی خاطر اس نے بہت کچھ کھویا تھا، دل و جان کو لرزا دینے والا توان ادا کیا گیا تھا۔ اس گھر کو دیکھنے کے لیے وہ اتنی بے چین اور بے قرار تھی کہ بیت اللہ کے ذکر پر ہی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور وجود بید مجنوں کی طرح تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ اسے وہ مناظر بھی یاد آنے لگے تھے جب وہ انڈیا سے گھر پہنچی تھی تو شمسا کتنی ہی دیر تک اس کو دیکھ کر سکتے کی کیفیت میں مبتلا رہی تھی۔ گھر کے ہر فرد نے اس کو اس طرح چوما تھا کہ وہ واقعی حج کر کے آئی ہو۔
اسے گھر والوں کی نظروں میں اپنے لیے جو اعتماد اور بھروسہ دیکھا تھا اس نے طیبہ کو کافی حوصلہ بخشا تھا، اور سب سے بڑھ کر احمد فراز نے اسے حجلہ عروسی میں قرآن کریم کا تحفہ دیتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی طیبہ کو مجرم یا گناہ گار نہ سمجھا تھا، اور نہ ہی زندگی میں کبھی میری طرف سے اس خیال کو دل میں لانا کہ وہ طیبہ کو گناہ گار سمجھتا ہے۔ مراد خان کا ہچکیاں لے لے کر رونا اور کبھی طیبہ کے سر اور ماتھے پر باپ کی شفقت بھری مہریں ثبت کرنا بھی طیبہ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے لگا تھا۔ اس نے مراد خان کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے آنکھوں پر لگائے اور بولی، بابا میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں بیٹی تھی۔ اس کے اس فکرے پر کڑیل مراد خان کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ لرزتے کامتے ہونٹوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا تو وہ پھر بولی، مجھ سے اتنی نفرت تھی تو مجھے پیدا ہوتے ہی مار دیتے بابا۔ مراد خان کے منہ سے کوئی بھی بات نہ نکل رہی تھی۔ مراد خان اور باقی سب کی کہانی کو فراز نے طیبہ کو راستے میں ہی بتا دیا تھا۔ اس کو پوری داستان سن کر شمسہ کردار اور پاکیزگی کے اعتبار سے بہت اونچے مرتبے پر فائز نظر آ رہی۔ طیبہ کی نشاندہی پر یونیورسٹی کی انتظامیہ اور پرنسپل کو حراست میں لے لیا گیا تھا، جنہوں نے بہت سی لڑکیوں کے اغوا کا اعتراف کر لیا تھا۔ ریبہ اور سہیب احمد کی شادی اور احمد فراز کے ساتھ طیبہ، جبکہ فواز احمد کو روشنی کا ساتھ بہایا گیا تھا، اور آج سبھی خاندان عمرہ کی سعادت کے لیے حجاز مقدس میں موجود تھے۔ طیبہ اپنے دل کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تو طواف کرنے والے زائرین میں اس کی نظروں نے دیکھا کہ انیل شرما بھی شامل ہے۔ وہ چونک کر رہ گئی۔ انیل شرما نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجائی اور دوبارہ مجمع میں گم ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر آگے بڑھی تو احمد فراز کا ہاتھ کندھے پر محسوس کرتے ہوئے رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں پیار ہی پیار تھا، اور وہ دونوں بیت اللہ کے سائے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ ختم شد۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔